بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر و کسرہ ایپیسوڈ 10۔ موسم سرما کی ایک رات آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایک سوار فرمس کی سرائے کے قریب گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند ثانیے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر سوال کیا، آپ یروشلم سے آئے ہیں؟ ہاں، اجنبی نے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے دروازہ کھول دیا اور اجنبی اپنے گھوڑے سمیت اندر داخل ہوا۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں یہ رات یروشلم میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ان دنوں شام ہوتے ہی شہر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کسی رومی افسر نے نہیں بھیجا؟ نہیں، ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ ملازم یہ کہہ کر بھاگ گیا اور اجنبی آگے بڑھ کر چھپر کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمس، جس کے ہاتھ میں مشل تھی، اپنے 2 نوکروں کے ساتھ برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اجنبی سے پوچھا، تم یروشلم کی طرف سے آئے ہو؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بے وقت تکلیف دے رہا ہوں، لیکن شہر کے دروازے بند تھے۔ تمہیں راستے میں کوئی اور مسافر تو نہیں ملا؟ نہیں، یروشلم سے آگے یہاں تک تمام راستہ سنسان تھا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ سرائے مسافروں سے بھری ہوئی ہے اور میں تمہارے لیے کوئی تسلی بخش انتظام نہیں کر سکتا۔ آج بارش کی وجہ سے غزہ کا ایک قافلہ یہاں رک گیا تھا۔ اجنبی نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس بارش میں سڑک پر آرام کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں شاید، میں پہلے بھی یہاں ٹھہر چکا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سرائے کے اندر کوئی جگہ نہیں تو میں استبل میں بھی رات گزار سکتا ہوں۔ اگر کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میرے گھوڑے کے لیے آپ کو جو کے ایک توبڑے اور گھاس کے ایک گٹھے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ سرائے کے مالک نے آگے بڑھ کر مشل اونچی کی اور غور سے اجنبی کی طرف دیکھ کر چلایا۔ عاصم بھائی، مجھے معاف کرنا، اس وقت میرا خیال کہیں اور تھا۔ تمہارے لیے میں تمام سرائے خالی کرا سکتا ہوں۔ پھر وہ نوکروں کی طرف متوجہ ہوا، بے وقوفوں، کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ گھوڑا استبل میں لے جاؤ اور ان کا کھانا اوپر کے کمرے میں پہنچا دو۔ عاصم نے کہا، نہیں، اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا، صبح دیکھا جائے گا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ فرمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ، تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، میں کسی کا منتظر تھا اور ان کے لیے میں نے کھانا بھی تیار کروا رکھا تھا۔ اب وہ نہیں آئے تو خدا نے تمہیں بھیج دیا۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بالائی منزل کے اس کشادہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں عاصم نے چند ماہ قبل ایک رات قیام کیا تھا، لیکن اب یہ کمرہ پہلے کی طرح آراستہ نہ تھا۔ خوشنما قالین اور پردے غائب تھے۔ 2 پلنگوں پر صرف صاف ستھرے بستر لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی میز اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ سامنے انگیٹھی میں آگ سلگ رہی تھی اور دائیں بائیں طاقچوں میں چراغ روشن تھے۔ فرمس نے کہا، آج سردی بہت زیادہ ہے اور میں نے آگ یہاں اس لیے جلوائی تھی کہ یروشلم سے آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب مجھے یہ توقع نہیں کہ وہ اس موسم میں سفر کریں گے، لیکن اگر وہ آ گئے تو مجھے تمہارے لیے دوسرا انتظام کرنا پڑے گا۔ میرا رہنے کا مکان خالی پڑا تھا، لیکن شام کے وقت ایک قافلہ پہنچ گیا اور میں نے 2 کمرے بارش میں ٹھٹھرے ہوئے مسافروں کے حوالے کر دیے۔ اب میرے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے، اگر کوئی آ گیا تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ عاصم نے کہا، آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں، میں زمین پر سونے کا عادی ہوں، آج مجھے صرف بارش سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ فرمس نے جواب دیا، لیکن پچھلے پیر خراٹے سن کر تم یہ محسوس کرو گے کہ چھت گر رہی ہے۔ انتونیا کہا کرتی تھی کہ میرے خراٹوں سے بیک وقت 5 آوازیں نکلتی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، اب وہ یہاں نہیں کیا؟ نہیں، وہ پچھلے ہفتے اپنی ماں کے ساتھ اسکندریہ چلی گئی۔ اگر دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی رک گئی تو واپس آ جائیں گی، ورنہ شاید مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے۔ عاصم نے کہا، میں نے راستے میں اس قسم کی افواہیں سنی تھیں کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث یروشلم اور شام کے دوسرے شہروں کے لوگ اسکندریہ اور قسطنطنیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ فرمس نے جواب دیا، یہ افواہیں نہیں، انطاکیہ پر ایرانیوں کے قبضے کے بعد رومی امراء نے اپنے بال بچوں کو شام کے دوسرے شہروں سے نکالنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب ایرانیوں نے مزید پیش قدمی کی تو شام کے خوشحال لوگ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب تو یہ حال ہے کہ عوام کے قافلے بھی اسکندریہ اور مصر کے دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ عاصم نے پوچھا، آپ جن مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے وہ کون ہیں؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ 2 انتہائی معزز خواتین کو دمشق پہنچنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پتیوس کو تو جانتے ہو، پچھلی مرتبہ میری سرائے میں اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں قیام کریں گی، پھر مجھے ان کو دمشق تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر رات کے وقت کسی نے ان کا پیچھا کیا تو اس کی مجھے خبر مل جائے گی، پھر میرا کام یہ ہوگا کہ 2 دن تک انہیں چھپائے رکھوں۔
یہ خواتین کون ہیں یہ بات میرے لیے بھی ایک معمہ ہے، لیکن پتیوس ایک ایسا دوست ہے جس کی خاطر میں بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ اب میں نیچے جا کر تھوڑی دیر ان کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ نوکر تمہارے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آئے گا۔ میرا لباس تمہارے جسم پر عجیب معلوم ہوگا، لیکن تمہارے لیے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہیں۔ فرمس یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاصم کھانا کھانے کے بعد آگ کے سامنے بیٹھا اپنے کپڑے سکھا رہا تھا۔ فرمس دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اب ایک پہر سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور بارش بھی خاصی تیز ہو گئی ہے۔ ان حالات میں مجھے 2 عورتوں کا یروشلم سے یہاں پہنچنا بعید القیاس معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر تمہیں نیند نہ آ گئی ہو تو ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نیند یا تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔ فرمس نے کہا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھیج کر غلطی کی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا یہاں رک جانا بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی۔ میرے ایک محسن کو یہاں آنا تھا اور خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں پہنچے اور اس کے راستے میں آنکھیں بچھانے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن تم تنہا آئے ہو، اور ان دنوں بڑے بڑے قافلے بھی شام کا رخ کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ تم بہت کمزور ہو گیا اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کانٹوں پر چل کر یہاں پہنچے ہو۔ پچھلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تھے تو تمہیں تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن آج مجھے تمہارے سامان میں تلوار نظر نہیں آئی۔ عاصم، میرے ان گنت سوالات کا جواب تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری زبان سے تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر اس لیے نکل گیا تھا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا سکو اور میرے سوالات تمہیں پریشان نہ کریں۔ میزبان کے آداب مجھے تم سے ایسی باتیں پوچھنے سے منع کرتے ہیں جن کا جواب دینا ایک مہمان کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں تمہارا دوست ہوں اور پوچھے بغیر رہ نہیں سکتا کہ تم کن حالات میں گھر سے نکلے ہو، تمہاری منزل مقصود کہاں ہے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے فرمس کی طرف دیکھا اور کہا، اب یہ سمجھ لیجئے کہ میرے وطن کی زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے اور میں اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ عرب کی حدود سے نکلنے کے بعد اس سرائے سے آگے میری کوئی منزل نہ تھی، اور اب اس کمرے سے باہر میرے لیے ساری دنیا تاریک ہے۔ فرمس نے پوچھا، کیا لڑائی میں تمہارے دشمن غالب آ گئے تھے؟ میں نے جس وطن کو چھوڑا ہے وہاں میرا کوئی دوست یا دشمن نہ تھا۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں محبت اور انتقام کی لذت سے محروم ہو چکا ہوں، اور آپ کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ اس محرومی کے باوجود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اپنی سرگزشت سنا سکتے ہو۔ وطن سے نکلنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اب اسے اپنی نیند یا تھکاوٹ کا احساس نہ تھا۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے فرمس کی طرف دیکھا اور کسی توقف کے بغیر اپنی سرگزشت سنانا شروع کر دی۔ جب وہ سمیرہ اور عدی اور اس کے بیٹوں کی موت کے واقعات سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ پھر جب اس نے اپنا قصہ ختم کیا تو فرمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عاصم، تم آلام و مصائب کی اس دنیا میں تنہا نہیں ہو۔ آج پوری انسانیت اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ میں 10 برس کا تھا جب میرے باپ کو اسکندریہ کے راہبوں نے صرف اس لیے زندہ جلا دیا تھا کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے راہبانیت کی مخالفت میں آواز بلند کی تھی۔ 2 سال بعد میرے بڑے بھائی کو رومی حکومت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں بابلیون کے ایک چوراہے پر پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد میں قریباً 60 سال کبھی مصر، کبھی شام اور کبھی آرمینیا کی خاک چھانتا رہا۔ میرا دل نفرت اور انتقام کے جذبات سے لبریز تھا، لیکن رفتہ رفتہ زندہ رہنے کی خواہش میرے جذبات پر غالب آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بے بس انسان ہوں اور زمانے کی گردش کا رخ بدلنا میرے اختیار میں نہیں۔ میں صرف کلیسا کی فرما برداری اور حکومت کی اطاعت کر کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اسکندریہ کی ایک سرائے میں ملازمت کر لی۔ سرائے کا مالک ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے میری محنت اور دیانتداری کی قدر کی اور 2 سال بعد مجھے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیا۔ اسی سال ایک شریف خاندان کی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اگلے سال سرائے کا مالک مر گیا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے اس کے بھائی اس کی جائیداد کے وارث بن گئے، اور میں نے ان سے الجھنے کی بجائے علیحدہ تجارت شروع کر دی۔ میرے پاس زیادہ سرمایہ نہ تھا، لیکن میری بیوی کے بھائی نے میری مدد کی اور میں جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر 1 سال مجھے تجارت کے سلسلہ میں یروشلم آنا پڑا۔ ہمارا قافلہ گرمیوں کی دوپہر گزارنے کے لیے اس جگہ پر اترا۔ ان دنوں یہ پرانی عمارت خالی پڑی تھی اور سڑک کے دوسری طرف صرف نان بائی کی ایک دکان تھی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور نان بائی سے گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمارت ایک قدیم سرائے تھی جو کئی بار اجڑی اور کئی بار آباد ہوئی۔ چند سال قبل ڈاکو نے یہاں ایک قافلے کو لوٹ کر سرائے کے مالک کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس وقت سے یہ سرائے بند پڑی ہے
اور اس کا موجودہ وارث جو اب یروشلم کا ایک بہت بڑا تاجر ہے اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے یہ جگہ پسند آ گئی اور میں نے نان بائی سے اس کے مالک کا پتہ پوچھ لیا۔ اگلے ہی دن اس کے مالک سے میرا سودا ہو گیا۔ اس نے جو قیمت مانگی وہ میری توقع سے بہت ہی کم تھی۔ اس عمارت کی حالت بے حد خراب تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ اس کی مرمت پر جو رقم صرف ہوگی وہ رائے گاں نہیں جائے گی۔ یہ کمرہ میں نے بذات خود بڑی حیثیت کے لوگوں کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ میں 1 سال تک اسکندریہ نہ جا سکا، لیکن اس عرصہ میں میرا کاروبار اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ پڑوس کے نان بھائی نے اپنی دکان بند کر کے میرے ہاں ملازمت کر لی۔ لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف ایک نفع بخش تجارت ہی کافی نہ تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماضی کے تاریک سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور حکومت کے کسی ادنا عہدیدار، کلیسا کے کسی معمولی راہب کی ناراضگی میری تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف ان 2 جابر اور بے رحم طاقتوں کو حرکت میں لانے کے لیے کسی دشمن کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میرا باپ کلیسا اور میرا بھائی حکومت کا باغی تھا۔ چنانچہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ حکومت کے اہلکاروں اور کلیسا کے اکابر کی دوستی خریدنے پر صرف کیا کرتا ہوں۔ اگر وہ اس طرف سے گزریں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چند ساتھ وہ میرے پاس قیام کریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آتے تو میں خود تحائف لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ یروشلم کا بشپ صرف پانی پینے کے لیے یہاں رکا تھا، لیکن میں نے چاندی کے برتنوں میں اسے کھانا کھلایا اور پھر یہ برتن اسے بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ دوسری مرتبہ وہ آیا تو میں نے عرض کیا کہ میرا آبائی وطن بابلیون ہے، لیکن میں وہاں صرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرے باپ اور بھائی کی بعض غلطیوں کے باعث وہاں کلیسا اور حکومت سے میری وفاداری کے متعلق بھی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ میرے حال پر وہ اس قدر مہربان ہوا کہ مجھے بابلیون کے بشپ کے نام ایک خط لکھ کر دے گیا۔ اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے کسی مصری کو فرمس سے زیادہ رومی سلطنت کا وفادار اور کلیسا کا جانثار نہیں دیکھا۔ اگر بابلیون میں ایک نیک، مخلص اور ایثار پیشہ آدمی کے متعلق کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اسے دور کرنا آپ کا فرض ہے۔ پھر میں بابلیون گیا اور وہاں کے بشپ کو یہ خط اور اپنی طرف سے سونے کا ایک پیالہ پیش کیا، اور اس کے بعد میری ماضی کی ساری سیاہی دھل چکی تھی۔ میرا آبائی مکان جو حکومت نے ضبط کر لیا تھا مجھے واپس مل چکا ہے۔ پتیوس کو میں نے ایک اچھی قسم کی شراب پیش کی تھی اور اس کے بعد سے وہ میرا دوست ہے۔ تم مجھے ایک دوست سمجھ کر یہاں آئے ہو، اور میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں میرے متعلق کوئی خوش فہمی نہ رہے۔ ظاہری اعتبار سے میں ایک کامیاب آدمی ہوں، لیکن امن اور سکون کی زندگی اختیار کرنے کے بعد میں نے ہر قدم پر یہ محسوس کیا کہ میرا ضمیر مر چکا ہے۔ میں نے صرف اپنے جسم کی آسائش کے سامان فراہم کیے ہیں، لیکن میری روح تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے۔ میں ظلم، جہالت، وحشت اور بربریت کے خلاف اپنے ضمیر کی چیخیں سنتا ہوں، لیکن ظالموں کو خوش رکھنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میں مرنا چاہتا تھا تو میری روح زندہ تھی۔ میں نیک اور بد کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا، اور جب میں نے زندہ رہنا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تو میں اس دنیا میں ایک انسان کا حقیقی مقام کھو چکا تھا۔ میں نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ میں ایک کمزور انسان تھا، لیکن تم مجھ سے مختلف ہو۔ تمہارے متعلق میں یہ جانتا ہوں کہ تم طوفانوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم زیادہ عرصہ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر قانع نہیں رہ سکو گے۔ پچھلی مرتبہ جب تم اس سرائے میں اس دیو قامت شامی پر ٹوٹ پڑے تھے تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ کاش میری زندگی میں بھی چند لمحات ایسے آ سکتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں خونخواری پسند کرتا ہوں، مجھے خون بہانے سے نفرت ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کسی ظالم کی مخالفت یا مظلوم کی حمایت میں اپنا خون اور گوشت پیش کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایک انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچ سکے اور اس کے ضمیر کی آواز اس کے ہونٹوں تک نہ آ سکے۔ لیکن میں کئی بار اس قسم کی ذلتیں دیکھ چکا ہوں، اور آج جب میں اپنے سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھتا ہوں جس کے ضمیر کی آواز نے اسے اپنے دشمن کی حمایت میں تلوار اٹھانے پر آمادہ کر دیا تھا تو مجھے اپنی کمزوری پر شرم و ندامت محسوس ہوتی ہے۔ عاصم، تم بہت بڑا صدمہ اٹھا چکے ہو، لیکن تم کمزور یا بے بس نہیں۔ تم نے کوئی جرم یا غلطی یا کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا تھا۔ اگر تمہارے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راستہ غلط تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ایک اولو العزم انسان میرے پاس آیا ہے، اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تم پامال شدہ گزرگاہوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تم عام انسانوں سے مختلف ہو۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، جب تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ممکن ہے میں تمہارے لیے ایک ایسا مشغلہ سوچ سکوں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو۔ عاصم فرمس کے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس اور اس کا نوکر ایک معمر عورت اور ایک دوشیزہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔
नौकर ने एक गठरी जिसमें उन खवातीन के लिबास की तरह पानी टपक रहा था एक कोने में रख दी और अंगीठी के बुझते हुए अंगारों पर चंद लकड़ियां रखकर आग जलाने में मसरूफ़ हो गया। फरमस ने रूमी ज़ुबान में कहा, मुझे दोपहर के वक्त पतीवस का पैगाम मिल गया था, लेकिन ये तवक्को ना थी कि आप इस मौसम में यरूशलेम से निकलना पसंद करेंगी। मैं अभी आपका कमरा खाली करा देता हूँ। औरत ने, जिसकी शक्ल सूरत उसकी आली नस्ब होने की गवाही देती थी, कहा, यहाँ किसी गैर मोतमिद आदमी को हमारी आमद का इल्म नहीं होना चाहिए। ये कौन है? ये एक मुसीबत ज़दा इंसान है, मैं इसे जानता हूँ और आप इस पर एतमाद कर सकती हैं। ये कहकर फरमस ने आसिम को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने आंखें खोलने के बजाय कुछ बड़बड़ा कर करवट बदल ली। उमर सीधा औरत ने कहा, ठहरो, इसे जगाने की ज़रूरत नहीं, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। खुदा करे बारिश थम जाए, हम दमिश्क पहुँचने से पहले इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते। फरमस ने कदरे परेशान होकर कहा, आप तनहा दमिश्क का सफ़र करना चाहती हैं? अगर तुम काबिल एतमाद आदमी ना दे सके तो फिर हमें तन्हा ही सफ़र करना पड़ेगा, हमारे नौकर हमारे साथ नहीं आ सकते। फरमस ने कहा, आप बहुत परेशान हैं, मालूम होता है आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। पतीवस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उन्होंने सिर्फ मुझे ये पैगाम भेजा था कि यरूशलेम से 2 मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन रात के वक्त यहाँ पहुँचेंगी और मुझे उनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पतीवस का मामूली सा इशारा भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है और आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने रात के वक्त आपको तनहा कैसे भेज दिया। उमर रसीदा औरत ने जवाब दिया, उसने अपने 2 सिपाही हमारे साथ रवाना किए थे और वो हमें तुम्हारी सराय के बाहर छोड़कर वापस चले गए हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें हमारे साथ कोई देखे। शायद सुबह होते ही यरूशलेम में हमारी तलाश शुरू हो जाए। उन जालिमों ने हमारे एक नौकर को हलाक कर दिया है और दूसरे को गिरफ्तार करके ले गए हैं। वो उनसे कहलवाना चाहते थे कि मैं और मेरी बेटी यरूशलेम में ईरानियों की जासूसी कर रही हैं। यरूशलेम के हाकिम को तो हम पर दस्त दरादी की जरूरत नहीं हुई, लेकिन उसका इशारा पाकर बाज़ राहिबों ने अवाम को हमारे खिलाफ मुश्तइल कर दिया था और मुझे डर था कि अगर ईरानी लश्कर दमिश्क पर कब्जा करने के बाद यरूशलेम की तरफ बढ़ा तो वो हमारी बोटियां नोच डालेंगे। यरूशलेम का हाकिम इस बात पर तुल्ला हुआ था कि हम वहाँ से जिंदा बचकर ना निकल सकें। फरमस ने पूछा, वो आपका दुश्मन क्यों था? वो मेरे वालिद के मातहत एक नहायत मामूली अफसर की हैसियत से काम कर चुका है और उसे वो ज़माना नहीं भूला जब मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे थे। फरमस ने कहा, मैं यरूशलेम के हाकिम को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे डर है कि अगर वो आपका इस हद तक दुश्मन है तो आपके लिए दमिश्क यरूशलेम से ज़्यादा महफूज ना होगा। ईरानियों की जासूसी का इल्ज़ाम आपके लिए हर जगह ख़तरनाक है। औरत ने तिल मिलाकर कहा, तुम मेरे वालिद को नहीं जानते, अगर मैं दमिश्क पहुँच जाऊँ तो यरूशलेम के हाकिम के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। फरमस ने कहा, लेकिन ईरानियों की पेशकदमी के बायस दमिश्क के हालात खासे मखदूश हो चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने दमिश्क पर कब्जा कर लिया तो आप क्या करेंगी? क्या ये बेहतर ना होगा कि आप दमिश्क की बजाय इस्कंदरिया का रुख करें? औरत ने जवाब दिया, मेरे वालिद दमिश्क में है, मेरे लिए बहर सूरत वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। नौकर आग जला चुका था। नौजवान लड़की अंगीठी के सामने बाजू फैलाए खड़ी थी। फरमस ने कहा, माफ़ कीजिए, मुझे ये भी ख्याल नहीं रहा कि आप सर्दी में आई हैं। इस वक्त आपका पहला मसला यह है कि आपको खुश्क कपड़े मुहैया किए जाएँ। मैं आपको चादरें दे सकता हूँ, आपके लिए खाना भी तैयार है, हम खाना खा कर आए थे। नौजवान लड़की ने कमरे के कोने में जाकर अपनी गठरी खोली और भीगे हुए कपड़े निकाल कर देखने लगी। फरमस ने अपने नौकर से कहा, तुम ये कपड़े ले जाओ और उन्हें आग के सामने फैलाकर सुखाओ। फिर वो उमर रसीदा औरत की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि मैं इस आदमी को जगा कर नीचे ले जाऊँ। आपको यकीन है कि इसकी मौजूदगी आपके लिए परेशानी का बायस ना होगी? नहीं, इसे तकलीफ़ देने से हमें कोई फ़ायदा ना होगा। तुम हमारे लिए किसी काबिल एतमाद साथी का बंदोबस्त करो। सुबह तक अगर बारिश ना थमी तो भी हम रवाना हो जाएंगे। मुझे डर है कि अगर उन्हें हमारा पता चल गया तो वो हमारा ताक़ुब ज़रूर करेंगे। फरमस ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मेरे आदमी सराय के बाहर पहरा देंगे। अगर कोई इस तरफ आया तो मुझे कब्ल अज़ वक्त इतला मिल जाएगी और मैं आपको इसी सराय के अंदर एक ऐसे तहखाने में छुपा दूंगा जिसका मेरे एक नौकर के सिवा किसी को इल्म नहीं, और सफ़र में भी शायद आपके लिए एक अच्छा साथी तलाश कर सकूं। वो आपका नौकर है? नहीं, वो एक मेहमान है। कहाँ है वो? फरमस ने आसिम के बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये है वो। अगर ये दमिश्क जाने पर रजामंद हो गया तो आपको इससे बेहतर साथी नहीं मिल सकता। ये यरूशलेम का बाशिंदा है? नहीं, ये अरब से आया है। अरब से? नौजवान लड़की ने चौंक कर कहा, आप एक अरब पर एतमाद कर सकते हैं? हाँ, मैं उस शख्स पर एतमाद करने में बिल्कुल हक बजानिब हूँ जो किसी नेक मकसद के लिए कुर्बानी दे चुका हो। लड़की की माँ ने कहा, एक अरब किसी नेक मकसद के लिए कुर्बानी दे सकता है? हाँ, कुदरत ने नेकी के सारे दरवाजे किसी कौम के लिए बंद नहीं किए। लड़की ने कहा, मैंने पहली बार सुना है कि एक अरब भी कोई नेकी कर सकता है। मैं आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसके लिए भी इस नौजवान से बेहतर मुहाफ़िज़ तलाश ना कर सकता।
شاید اس میں بھی کوئی مصلحت تھی کہ ہم نے اسے بے آرام نہیں کیا۔ اس سے مدت بعد آرام کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، بارش کا زور ٹوٹتے ہی آپ کے سفر کو بندوبست کر دوں گا۔ فرمس اور اس کا نوکر کمرے سے باہر نکل گئے۔ عاصم نے خواب میں کچھ دیر بڑبڑانے کے بعد کروٹ بدلی اور نوجوان لڑکی جو انگیٹھی کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں اس کے دائیں ہاتھ دوسری کرسی پر سو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دوشیزہ پہلی بار عاصم کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، اور اس نوجوان کی شکل و صورت ان نفرت انگیز داستانوں کو جھٹلا رہی تھی جو اس نے سن شعور سے لے کر آج تک عربوں کی جہالت اور درندگی کے متعلق سنی تھی۔ اسے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ وہ بیچارگی کی حالت میں سرائے کے ایک کمرے میں بیٹھی ہے اور ایک عرب اس کے قریب سو رہا ہے۔ تاہم ایک بڑی مصیبت کا احساس اس کے فخر و غرور پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ تلے پسا جا رہا ہے۔ عاصم اچانک دوبارہ بڑبڑایا اور بستر پر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کا لحاف ایک طرف گر پڑا۔ لڑکی کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نوجوان نیند میں کسی سے لڑ رہا ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ چند ثانیے بعد وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول لیں اور اس کی نگاہیں ایک انجانی اور اندیکھی صورت پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ لڑکی نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اس کے سنہرے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چادر سے باہر اس کا ایک بازو جو اب عاصم کی نگاہوں کے سامنے تھا مرمر کی طرح سفید تھا۔ عاصم کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے کمرے کی چھت اور دیواروں کی طرف دیکھا اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ لڑکی دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آسمان کی نیلاہٹ، سمندر کی گہرائی اور صبح کی روشنی تھی۔ تم کون ہو؟ عاصم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ لڑکی نے بے اتنائی سے سر ہلاتے ہوئے سریانی زبان میں کہا، میں آپ کی زبان نہیں جانتی۔ عاصم اچانک پلنگ سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے سریانی میں کہا، معاف کیجیے، سرائے کے مالک کو شاید آپ ہی کا انتظار تھا، اور مجھے یہ کمرہ اس شرط پر دیا گیا تھا کہ جب اس کے مہمان آ جائیں گے تو میں اسے خالی کر دوں گا۔ آپ کو یہاں پہنچتے ہی مجھے جگہ دینا چاہیے تھا۔ مجھے یہاں سونے کا کوئی حق نہ تھا۔ تم سو رہے تھے اور ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی خاص ارادہ نہ تھا، اس لیے ہم نے تمہیں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عاصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوجوان، تم اپنی نیند پوری کر چکے ہو؟ جی ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی۔ عورت نے کہا، ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر بارش اس قدر تیز نہ ہوتی تو ہم یہاں رکنا بھی پسند نہ کرتے۔ بیٹھ جاؤ، تم کھڑے کیوں ہو؟ عاصم میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، سرائے کے مالک نے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ تم ہمارے ساتھ دمشق تک جانا پسند کرو گے؟ کب؟ ہم بارش تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر بارش نہ رکی تو بھی ہم صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سرائے کے مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ایک بہادر آدمی ہو، تمہاری نیکی اور شرافت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمہاری اعانت کے محتاج ہیں۔ اگر تم دمشق تک ہمارا ساتھ دے سکو تو میں اس نیکی کا پورا معاوضہ دے سکوں گی۔ ماں اور بیٹی سراپا التجا بن کر عاصم کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، اگر سرائے کے مالک کی یہی خواہش ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لوں گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کی وجہ سے دمشق خالی ہو رہا ہے۔ کیا ان حالات میں آپ کے لیے وہاں جانا خطرناک نہ ہوگا؟ عورت نے جواب دیا، ہمیں ایرانیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر سارا دمشق خالی ہو جائے تو بھی ہم وہاں ضرور جائیں گے، اور تمہیں ہم کو اس قدر نادار نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہاری خدمت کا کوئی صلہ نہیں دے سکیں گے۔ بعض اہم وجوہ کی بنا پر ہمیں اس بے سر و سامانی کی حالت میں یروشلم سے نکلنا پڑا ہے اور ہم اپنے نوکروں کو ساتھ نہ لا سکے، لیکن تمہارے لیے ہمارے پاس اس وقت بھی بہت کچھ ہے۔ باہر بادل کی گرج سنائی دی اور بارش کا شور پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ عورت نے مضطرب ہو کر کہا، اب صبح ہونے والی ہے، خدا معلوم یہ طوفان کب تھمے گا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صبح ہوتے ہی ان کے لوگ اس طرف بھی ہمارا پیچھا کریں گے۔ آپ کا پیچھا کرنے والے کون ہیں؟ عاصم نے سوال کیا۔ عورت نے اچانک سنبھل کر جواب دیا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم صرف ایک پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کی فوج کا ایک بڑا افسر اس بات کی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ ہمارا تعاقب نہ کر سکیں، تاہم ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ میرے خیال میں بارش کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ عاصم یہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر کہا، مغرب کی طرف سے بادل چھٹ رہے ہیں اور اب یہ معمولی بوندا باندی بھی زیادہ دیر نہ رہے گی۔ آپ کے پاس گھوڑے ہیں؟ ہاں۔
اگر آپ کے پاس گھوڑے تھے تو آپ کو شام میں بھی یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ابھی سرائے کے مالک کو جگاتا ہوں۔ فرمس اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں سو رہا ہوں؟ گھوڑے تیار ہیں، میں صرف بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ ان خواتین کو دمشق تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہے، اور مجھے اس خدمت کے لیے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ عورت نے کہا، اب تمہیں درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شریف نوجوان ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ فرمس کا ملازم کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بستر پر رکھ کر بولا، لیجیے، میں نے انہیں اچھی طرح سکھا دیا ہے۔ فرمس نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، آپ فوراً تیار ہو جائیے، ہم نیچے آپ کا انتظار کریں گے۔ عاصم دروازے کے قریب ایک کھونٹی سے اپنے کپڑے اتارنے لگا تو فرمس نے اپنے نوکر سے کہا، تم یہ کپڑے لے جاؤ اور انہیں کھانے کے سامان کے ساتھ خرجین میں ڈال دو۔ اس کے بعد ان معزز خواتین کو نیچے لے آؤ۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہوا، تمہارے سفر کے لیے یہ لباس موزوں نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، میں نے تمہارے لیے کچھ اور انتظام کیا ہے۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سکونتی مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ فرمس نے جلدی سے ایک صندوق کھولا اور ایک رومی افسر کی وردی نکال کر عاصم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تم ایک رومی افسر کے بھیس میں دمشق جا رہے ہو۔ تمہارے لیے ایک عرب کی بجائے ایک رومی کی حیثیت سے ان عورتوں کی حفاظت کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ یہ میرے ایک دوست کی نشانی ہے، اس نے فوج سے بھاگ کر یروشلم کی ایک خانقاہ میں پناہ لی تھی اور اپنی وردی میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ 2 سال اس نے راہبانہ زندگی بسر کی اور آخر کار اس سے بیزار ہو کر وہ خانقاہ سے بھی فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کا قد بالکل تمہارے برابر تھا۔ مجھے یقین ہے یہ وردی تمہارے ٹھیک آئے گی، اب جلدی کرو۔ عاصم نے کہا، میں رومی زبان کے چند الفاظ ہی جانتا ہوں، میرا رنگ بھی کسی رومی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ تمہارا رنگ خاصا سفید ہے، اور روم و یونان کے وہ لوگ جو مدت سے شام میں آباد ہیں یہاں کی زبان سیکھ گئے ہیں، اور تم سریانی زبان میں روانگی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو۔ پھر اگر کسی جگہ رومی زبان میں گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو تھوڑی دیر کے لیے بہرے بن کر ان خواتین کو آگے کر دینا۔ یہ خاصی سمجھدار معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ تمہیں راستے میں ملیں گے وہ اس لباس کو دیکھ کر ہی مروب ہو جائیں گے۔ تم پانی مانگو گے تو دودھ ملے گا۔ تمہیں صرف ان عورتوں کا پیچھے کرنے والوں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد یہاں سے دور ہو جاؤ۔ یہ عورت دمشق کے کسی بااثر رومی کی بیٹی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یروشلم کے حاکم کے آدمی 2-4 منزلوں سے زیادہ ان کا پیچھا کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس لباس کی بدولت تم بوقت ضرورت تازہ دم گھوڑے بھی حاصل کر سکو گے۔ عاصم وردی پہن چکا تو فرمس نے صندوق سے تلوار نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اب اگر کیسر کے دربار میں جاؤ تو بھی تم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ عاصم نے کہا، مجھے تلوار کی ضرورت نہیں، میں نے عہد کیا تھا کہ باقی عمر تلوار کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اس عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ فرمس نے کہا، عاصم، تم ایک بہادر آدمی ہو، اور راستے میں تمہیں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ تم بھاگنا پسند نہیں کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان بے بس عورتوں پر کسی نے حملہ کیا تو تم ان کی چیخیں برداشت نہیں کر سکو گے۔ موجودہ حالات میں مجھے یہ توقع نہیں کہ یروشلم کا حاکم انہیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی لشکر بھیجے گا، لیکن اگر 2-4 آدمیوں نے تمہارا پیچھا کیا تو تم یقیناً تلوار کی ضرورت محسوس کرو گے۔ اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ خطرے کے وقت تمہیں صرف اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی اور تم ان عورتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر سکو گے تو میں یہ تلوار تمہیں پیش نہ کرتا۔ عاصم نے کوئی جواب نہ دیا، اور فرمس نے تلوار کا تسمہ اس کی کمر سے باندھتے ہوئے کہا، خدا جانتا ہے مجھے تمہاری جدائی پسند نہیں۔ جب تم اپنی سرگزشت سنا رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث مجھے یہاں سے بھاگنا پڑا تو میں تمہیں اپنے ساتھ اسکندریہ لے جاؤں گا، پھر وہاں سے ہم بابلیون چلے جائیں گے، مگر قدرت تم سے یہ کام لینا چاہتی تھی۔ لیکن اب تم جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے اور مجھے تمہاری آمد سے پہلے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو میں اسکندریہ میں اور اس کے بعد بابلیون میں تمہارا انتظار کروں گا۔ عاصم نے صندوق سے ترکش اور کمان نکالتے ہوئے کہا، اب اگر میں اپنے عہد سے انحراف کر ہی رہا ہوں تو مجھے پوری طرح مسلح ہو کر جانا چاہیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلے تو بارش تھم چکی تھی اور مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرمس سرائے کے دروازے کے باہر کھڑا عاصم اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہا تھا۔ آفتاب نمودار ہو چکا تھا اور چند میل سر پر دوڑانے کے بعد عاصم اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ عاصم نے اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف جو کچھ پیچھے رہ گئے تھے دیکھنے لگا۔ لڑکی کی ماں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، گھوڑے تھک گئے ہیں، اب ہمیں کچھ دیر آرام سے سفر کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ ہم دوپہر سے پہلے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیں۔ لڑکی نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ یہ راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے؟
یہ پہلا موقع تھا وہ عاصم سے تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب ہو رہی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دن کی روشنی میں انسانی حسن و جمال کے اس پیکر مجسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 14-15 سال سے زیادہ نہ تھی، تاہم شباب کی تمام رعنائیاں اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں میں اس راستے پر پہلے بھی سفر کر چکا ہوں۔ لڑکی نے کہا، ہم خاصی دور آ گئے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کسی جگہ سستانے کے لیے ٹھہر جائیں؟ نہیں، عاصم نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، ہم دوپہر سے پہلے آرام نہیں کریں گے۔ ماں نے کہا، بیٹی ہمت سے کام لو، ہماری منزل بہت دور ہے۔ ایک گھاٹی کے موڑ سے انہیں گھوڑوں کی ٹاپ اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ عاصم نے جلدی سے گھوڑے کی باگ موڑی اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا خیال ہے وہ سپاہی ہیں، آپ اپنے گھوڑوں کا رخ دوسری طرف کر لیں اور راستہ چھوڑ دیں۔ انہیں ہمارے متعلق یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی یروشلم جا رہے ہیں، پھر شاید وہ ہم سے ہم کلام ہونے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ عاصم کے ساتھیوں نے بلا تاخیر اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ چند ثانیے بعد گھاٹی کے موڑ سے 2 رتھ اور چند مسلح سوار نمودار ہوئے۔ سب سے اگلی رتھ پر ایک رومی افسر سوار تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور پھر ہانپتے ہوئے گھوڑوں کو چابک مارتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب یہ لوگ دور چلے گئے تو عاصم نے اطمینان کا سانس لینے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں یہ وردی پہننے پر اپنے آپ کو کوس رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر مجھ سے وہ پوچھ بیٹھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ لڑکی بولی، تمہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، یہ لوگ دمشق سے آ رہے تھے اور انہیں مرعوب کرنے کے لیے میرے ابا جان کا نام کافی تھا۔ میں اگر انہیں یہ بھی بتا دیتی کہ تم ایک عرب ہو اور تم نے صرف ہماری خاطر ایک رومی کا بھیس بدلا ہے تو بھی وہ تمہیں کچھ کہنے کی جرت نہ کرتے۔ دمشق کی فوج کے تمام عہدیدار میرے ابا جان کو جانتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے تو صرف یروشلم کے حاکم کے آدمیوں سے۔ عاصم نے کہا، اگر یروشلم کے حاکم کے آدمی آپ کی تلاش میں اس طرف روانہ ہو چکے ہیں تو راستے میں ان سے آپ کا پتہ مل جائے گا۔ اس صورت میں آپ کو آرام کے لیے بہت کم وقت ملے گا۔ اب چلیے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ماں اور بیٹی نے بے بسی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ایک ساتھ بعد یہ لوگ ایک سرسبز وادی میں داخل ہوئے جہاں ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ گندم اور جو کے لہلہاتے کھیتوں میں کہیں کہیں زیتون کے درخت کھڑے تھے۔ سامنے تھوڑی دور کسی بستی یا قصبے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ عاصم نے سڑک سے اتر کر ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اسے پانی پلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے خیال میں اس بستی کی بجائے یہیں کسی جگہ تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ آپ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیں، اس کے بعد ہم کوئی موزوں جگہ تلاش کرتے ہیں۔ لڑکی گھوڑے سے اتری اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد نڈھال سی ہو کر ندی کے کنارے لیٹ گئی۔ ماں نے بیٹی کی تقلید کی، لیکن عاصم نے کہا، آپ اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں ورنہ یہ پانی پیتے ہی بھاگ جائیں گے۔ لڑکی بادل ناخواستہ اٹھی اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر بولی، ہمارے گھوڑوں میں اب بھاگنے کی ہمت نہیں۔ عاصم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر دوسرے گھوڑے کی باگ پکڑی اور کہا، بھوکے گھوڑوں کے لیے یہ لہلہاتے کھیت خاصے صبر آزما ثابت ہو سکتے ہیں، آپ ذرا ہمت سے کام لیں، ہمارے لیے سڑک کے قریب ٹھہرنا مناسب نہیں۔ لڑکی نے کہا، لیکن اب مجھ میں گھوڑے پر دوبارہ سوار ہونے کی ہمت نہیں۔ عاصم نے کہا، چند قدم پیدل چلنا آپ کے لیے سود مند ہوگا، آئیے۔ ماں اٹھتے ہوئے بولی، چلو بیٹی، یہ درست کہتے ہیں، ہمیں معمولی تکلیف سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے رکنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ لڑکی منہ بسورتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کچھ دیر ندی کے کنارے چلتے رہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیلا عبور کرنے کے بعد عاصم نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میرے خیال میں یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے، کم از کم ہمیں سڑک کی طرف سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لڑکی اور اس کی ماں زمین پر بیٹھ گئیں اور عاصم نے تینوں گھوڑے زیتون کے درختوں سے باندھ دیے۔ پھر اپنی خرجین سے ایک گٹھڑی جس میں کھانا بندھا ہوا تھا نکالی اور اسے اپنے ساتھیوں کے آگے رکھ کر کھولتے ہوئے کہا، آپ تھکاوٹ سے زیادہ بھوک محسوس کر رہی ہوں گی، دیکھیے ہمارے میزبان نے کس قدر تکلف سے کام لیا ہے، یہ کھانا ہمارے پورے سفر کے لیے کافی ہوگا۔ لڑکی نے کہا، کیا آپ کے خیال میں ہمیں اگلی منزلوں پر بھی اسی باسی کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا؟ عاصم نے جواب دیا، ہاں اگر تازہ کھانا نہ ملا۔ لڑکی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بھوک کی شدت اس کی قوت گویائی پر غالب آ گئی۔ پھر گوشت کے چند ٹکڑے اور روٹی کے چند نوالے کھانے کے بعد اس نے قدرے تازہ دم ہو کر کہا، دیکھیے میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں، ہمارے لیے یروشلم ٹھہرنا اس لیے خطرناک تھا کہ شہر کا حاکم درپردہ ہمارا دشمن تھا اور اس کے جاسوسوں نے بعض افواہیں پھیلا کر عوام کو ہمارے خلاف مشتعل کر دیا تھا، لیکن یروشلم سے باہر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اتنی دور اس کے آدمی ہمارا تعاقب کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ آپ میرے نانا کو نہیں جانتے،
ورنہ آپ کو اس قدر پریشانی نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یروشلم کے حاکم کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم اس سے خفا ہیں تو وہ کانپتا ہوا میرے نانا کے پاس آئے گا اور اس کے پاؤں پر گر کر یہ کہے گا کہ میں بے قصور ہوں، میں تو آپ کی بیٹی اور اس کی نواسی کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم اپنے ایرانی نوکروں کو اپنے ساتھ یروشلم لے آئے تھے اور عوام کسی دشمن کی افواہوں سے ان کے خلاف مشتعل ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے کی کوشش نہ کریں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ لڑکی کی ماں نے کہا، فسطینہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری عزت اور ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔ ہمارا ایک نوکر اب بھی ان کی قید میں ہے اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ لڑکی نے ماں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے تھکی ہوئی نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر وہ ہمیں پکڑ کر لے جائیں تو آپ دمشق پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مکان شہر کے مشرقی دروازے کے بالکل قریب ہے اور میرے نانا کا نام تھیوڈوسیس ہے۔ جب آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ کی فسطینہ گرفتار ہونے سے پہلے بارش کے طوفان میں یروشلم سے نکلی تھی اور پھر اس نے اتنا لمبا سفر طے کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یروشلم کے گورنر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اور آپ میرے باپ کے متعلق بھی نہیں جانتے۔ اماں جان، آپ انہیں بتائیے کہ میرا باپ کون ہے، پھر انہیں یقین آئے گا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور ہم دمشق تک اطمینان سے سفر کر سکتے ہیں۔ فسطینہ کی ماں اور عاصم اضطراب اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں فسطینہ آنکھیں بند کیے گہری نیند بڑبڑا رہی تھی۔ عاصم نے کہا، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ فسطینہ کی ماں نے زمین پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی کی طرح وہ بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ عاصم دیر تک فسطینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا حسین چہرہ اسے بیک وقت معصوم، شوخ اور مغرور دکھائی دیتا تھا۔ اسے گزشتہ چند گھنٹوں کے تمام واقعات ایک خواب معلوم ہوتے تھے اور یہ خواب جس قدر دلچسپ و دل فریب تھا، اسی قدر مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر رات کے وقت یروشلم کے دروازے بند نہ ہوتے اور مجھے بارش میں پناہ لینے کے لیے فرمس کی سرائے کا رخ نہ کرنا پڑتا تو ان سے میری ملاقات بھی نہ ہوتی۔ میں دنیا سے تمام رشتے توڑ کر سکون کی تلاش میں نکلا تھا۔ مجھے اپنے سفر میں کسی کی رفاقت کی تمنا نہ تھی۔ پھر کیا وجہ کہ قدرت نے 3 مصیبت زدہ افراد کو مختلف سمتوں سے دھکیل کر ایک راستے پر ڈال دیا ہے؟ کیا قدرت کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس وقت فسطینہ کی بجائے سمیرہ میرے پاس ہوتی؟ اس سے میری پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ غیر متوقع اور ناقابل یقین معلوم ہوتے تھے، اور میں نے ان غیر متوقع حالات کو قدرت کا معجزہ سمجھ کر یہ یقین کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ عاصم نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، قدرت کی بے رحم قوتوں، اب تم مجھ سے مذاق نہیں کر سکتی۔ اب میں نئے سپنے نہیں دیکھوں گا۔ اب مجھے کسی خواب کی تعبیر پریشان نہیں کرے گی۔ اب پھولوں کی جستجو مجھے انگاروں میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ نہیں کرے گی۔ اب تم میرے خالی ہاتھوں سے کچھ چھین نہیں سکو گے۔ دمشق پہنچنے کے بعد مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ وہاں سے ہمارے راستے مختلف ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ فسطینہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں اس قسم کے سوالات ابھر رہے تھے، کیا دمشق سے آگے اپنی زندگی کے ویران راستوں پر قدم رکھتے ہوئے مجھے کسی ہم سفر کی احتیاج نہ ہوگی؟ کیا مجھے اس عارضی رفاقت کا تصور پریشان نہیں کرے گا؟ عاصم کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جتنا فسطینہ کی طرف دیکھتا اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتا کہ مستقبل کے تاریک خلا میں یہ تابناک چہرہ مدتوں اس کا تعاقب کرتا رہے گا۔ تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ مغرور لڑکی ایک غریب الدیار عرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، اور جب وہ دمشق پہنچ جائیں گے تو خود بخود ان کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ اچانک اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھ رہا تھا۔ عاصم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے قریب پہنچ کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور کہا، جب آپ سڑک سے اتر کر اس طرف آ رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا شاید آپ آگے کسی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو آپ یہاں بیٹھے دکھائی دیے۔ اگر آپ سڑک سے اتر کر اس طرف نہ آتے تو تھوڑی دور آگے ایک سرائے میں قیام کر سکتے تھے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر تشریف لے چلیں، میں بستی کے باہر اس باغ کے پیچھے رہتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عاصم نے جواب دیا، ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں، اگر آپ ان کے لیے اناج اور چارہ مہیا کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ آپ بہت نیک دل معلوم ہوتے ہیں، ورنہ رومیوں کے گھوڑے اگر بھوکے ہوں تو وہ انہیں ہماری فصلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی چارے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ بوڑھا یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گھوڑے چارہ کھا رہے تھے اور بوڑھا کسان اور اس کا ایک نوجوان بیٹا عاصم کے پاس بیٹھے تھے۔ کسان نے کہا، جناب اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔
میرا بڑا بیٹا فوج میں ملازم ہے۔ پچھلے مہینے اس نے مجھے غزہ سے اطلاع دی تھی کہ ہمارے دستے دمشق جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی خط یا پیغام نہیں آیا۔ اگر آپ اسے گھر آنے کے لیے کچھ دن کی رخصت دلوا سکیں تو میں آپ کا بے حد ممنون رہوں گا۔ میری بیوی بیمار ہے اور اسے بہت یاد کرتی ہے۔ اسے رخصت نہ بھی مل سکے تو بھی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ عاصم نے جواب دیا، میں اسے دمشق میں تلاش کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپاہی کو جنگ کے دنوں میں چھٹی نہیں مل سکتی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی خیریت کی اطلاع مل جائے۔ آپ بہت نیک دل ہیں، ورنہ رومی افسر کسی شامی سے ہم کلام ہونا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آج چند رومی ہمارے گاؤں سے گزرے تھے اور میں نے یہی التجا ان کے افسر سے کی تھی، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے مجھے چابک رسید کر دیا۔ اگر گاؤں کا ایک آدمی مجھے دھکا دے کر ایک طرف نہ ہٹاتا تو اس نے مجھے اپنے رتھ کے نیچے کچل ہی دیا ہوتا۔ عاصم نے کہا، وہ کوئی بد دماغ آدمی ہوگا۔ نوجوان نے کہا، جناب اگر میں وہاں ہوتا تو ضرور یہ پوچھتا کہ اگر تم انطاکیہ اور حمص سے شکستیں کھا کے بھاگے ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بوڑھے نے خوفزدہ ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، جناب یہ لڑکا بہت بے وقوف ہے، آپ اس کی بات کا کوئی خیال نہ کریں۔ عاصم نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، ایک غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نوجوان اس رومی افسر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا تو بھی حق بجانب ہوتا۔ میں دمشق پہنچتے ہی آپ کے بیٹے کا پتہ چلاؤں گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یوسف ہے، اور اس کے خد و خال میرے اس چھوٹے لڑکے سے اس قدر مشابہت رکھتے ہیں کہ آپ اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ عاصم نے کچھ سوچ کر کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے حالات مجھے کتنی دیر وہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گے، لیکن مجھے موقع ملا تو میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب درختوں کے سائے طویل ہونے لگے تو اس نے فسطینہ کی ماں کا بازو ہلا کر اسے جگایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ پریشانی کی حالت میں بوڑھے کسان اور اس کے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، آپ خاصی دیر سو چکی ہیں، اب ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہمارے گھوڑے بھی تازہ دم ہو چکے ہیں۔ یہ شریف آدمی ان کے لیے چارہ لے آیا تھا۔ ماں نے کسی توقف کے بغیر فسطینہ کو جگا دیا، اور تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ بوڑھے کسان نے کہا، جناب اب تو شام ہونے والی ہے، اگر آپ آج رات میرے ہاں ٹھہرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ نہیں، ہمارے لیے بلا تاخیر پہنچنا ضروری ہے۔ اگر میں دوبارہ اس راستے سے گزرا تو آپ کے پاس ضرور ٹھہروں گا۔ ہاں دیکھیے، اگر گاؤں کے باہر سے کوئی راستہ سڑک سے ملتا ہے تو ہمیں اس پر ڈال دیجیے۔ اس وقت مجھے گاؤں میں سے گزرنا پسند نہیں۔ میں راستے میں جتنے آدمیوں سے ملا ہوں وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، مجھے ان کی ان باتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ ہاں جناب، ان دنوں ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث چاروں اطراف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور عام لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ ملک کے حالات رومیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کو گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ندی کے اسی کنارے چلتے رہیں تو تھوڑی دور آگے جا کر آپ کو ایک پگڈنڈی ملے گی جو گاؤں سے باہر دمشق کی سڑک سے جا ملتی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے لڑکے کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ فسطینہ کی ماں نے سونے کا ایک سکہ بوڑھے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا انعام۔ کسان زمین سے سکہ اٹھانے کے بجائے سراپا احتجاج بن کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس نے زمین پر پڑا ہوا سکہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ صرف انعام ہے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر عاصم کے ہاتھ سے یہ سکہ لے لیا۔ عاصم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر عاصم مڑا اور فسطینہ کی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ کسان غریب ضرور تھا لیکن بھکاری نہیں تھا، آپ کو اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عورت نے ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے تلخ ہو کر کہا، اگر ہم اسے کچھ نہ دیتے تو وہ ہمیں بھکاری سمجھتا۔ میں نے یہ بات آج تک نہیں سنی کہ سونا دیکھ کر کسی شامی کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس مغرور خاتون کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ مجھے صرف یروشلم کے حاکم کا خوف ہے، لیکن میں فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیوی ہوں، اور کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی میری نگاہ میں ایک شامی کسان کا درجہ اونچا نہیں کر سکتی۔ عاصم نے اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھا، لیکن اس مسئلہ پر مزید بحث کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اور وہ کسان جو ابھی تک ٹیلے پر کھڑا تھا اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ عورت کسی امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس نوجوان کی ماں نہیں ہو سکتی۔ آج گاؤں کا کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ ایک رومی نے مجھ سے ایک دوست کی طرح باتیں کی ہیں، لیکن تم یہ دیکھ چکے ہو کہ وہ میرے ساتھ کس قدر ادب سے پیش آتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ میں تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ ایسا شریف آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دمشق پہنچتے ہی تمہارے بھائی کو تلاش کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے بھائی کو اس کی مدد سے فوج میں ترقی مل جائے۔ نوجوان نے کہا، لیکن مجھے تو اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رومی نہیں۔ تم بے وقوف ہو۔ اگر وہ چرواہے کے لباس میں ہوتا تو بھی مجھے اس کے رومی ہونے میں شک نہ ہوتا۔ تم نے ایک نہایت احمقانہ بات کی تھی۔ اگر وہ عالی نسب نہ ہوتا تو ہماری شامت آ جاتی۔
لیکن میں حیران ہوں اس نے ہمارے گاؤں سے گزرنا پسند کیوں نہ کیا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا؟ بوڑھے نے جھنجھلا کر کہا، ارے پاگل، گاؤں میں وہ داخل اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں تم جیسے بے وقوفوں کی کمی نہیں، اور وہ ہر مسافر کا راستہ روک کر عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ غروب آفتاب تک عاصم اور اس کے ساتھی چند کوس سفر کر چکے تھے۔ شام کے وقت سڑک کے قریب ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی۔ عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے لیے سڑک کے قریب بستی میں ٹھہرنا مناسب نہیں، اس لیے ہم یہاں اپنے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہی روانہ ہو جائیں گے اور کچھ دور آگے کسی موزوں جگہ قیام کریں گے۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آدھی رات تک سفر کر سکتے ہیں۔ وہ سڑک سے اتر کر بستی کے ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں چند آدمی پانی بھر رہے تھے۔ انہوں نے ان مسافروں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ عاصم نے احتیاطاً اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بستی کے ایک معمر آدمی نے انہیں رات کے وقت اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، لیکن عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم اگلی بستی میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے معمر آدمی سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیتے تو ہمارے پاس انہیں ٹھہرانے کی کون سی جگہ تھی؟ بوڑھے نے جواب دیا، بھائی مجھے معلوم تھا کہ ایک رومی افسر یہاں نہیں ٹھہرے گا، اور اسی لیے میں نے اسے دعوت دی تھی۔ ایک اور آدمی نے کہا، میں نے آج تک کسی رومی افسر کو رات کے وقت ایک مسلح دستے کے بغیر سفر کرتے نہیں دیکھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگلی بستی یہاں سے ایک منزل دور ہے۔ بوڑھے نے کہا، بھائی ایسے گھوڑوں پر چند میل چلنا کون سا مشکل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے ان کے ساتھی آ رہے ہوں۔ عاصم اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ سڑک پر پہنچتی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد یہ سڑک ایک ایسے وسیع میدان سے گزر رہی تھی جہاں انسانی آبادی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ آسمان صاف تھا اور فضا میں 10ویں رات کی چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر ریت کی ٹیلوں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کچھ دیر سر پٹ دوڑانے کے بعد ان کے تھکے ہوئے گھوڑے معمولی رفتار سے چل رہے تھے۔ اچانک عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ فسطینہ اور اس کی ماں نے بھی پریشان ہو کر اپنے گھوڑے روک لیے۔ فسطینہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ عاصم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے پھر اپنا سوال دہرانے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند ثانیے یہ تینوں دم بخود کھڑے رہے، پھر عاصم نے کہا، کوئی آ رہا ہے، مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، تاہم ہمیں راستے سے ایک طرف ہٹ کر ان کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آئیے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑ کر ایڑ لگا دی اور فسطینہ اور اس کی ماں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑے تھے اور فسطینہ سہمی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے یقین ہے وہ گورنر کے آدمی ہیں۔ آپ وعدہ کریں کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کر کے یروشلم لے گئے تو آپ ان سے بچ کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میرے نانا کو خبردار کر دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، وہ اس وقت ہمیں سڑک سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر وہ اس طرف آ بھی جائیں تو بھی آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 سوار آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے، میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ فسطینہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف 4 ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میرے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے بعد ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ میں ایک عرب ہوں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اگر پچھلی بستی کے لوگوں نے ان کی رہنمائی کی ہے تو وہ اگلی بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ نہیں رکیں گے۔ عاصم کے یہ الفاظ فسطینہ اور اس کی ماں کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب سے سنائی دینے لگی اور عاصم نے فسطینہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال غلط نہ تھا، وہ صرف 4 ہیں۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، اب ہمارے لیے سڑک پر سفر کرنا خطرناک ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، اب ہمیں سڑک پر جانے کی ضرورت نہیں، آئیے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی۔ لیکن 1 گھنٹہ طویل سفر کرنے کے بعد فسطینہ کی ماں نے کہا، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دمشق کی طرف، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس صحرا میں راستہ نہیں بھول جائیں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں ستاروں سے اپنا راستہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن اب ہم زیادہ دیر سفر نہیں کریں گے۔ میں قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا ہوں۔ آج کی رات آپ کو آسمان کی چھت کے نیچے سونا پڑے گا۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کچھ دیر عاصم کے پیچھے چلتی رہیں۔ بالآخر عاصم نے ریت کی چند بلند ٹیلوں کے درمیان رکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ جگہ موزوں ہے۔